نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، یہ بات اللہ کے یہاں سے طے شدہ ہے کہ ہم سب کی کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ اگر کوئی انسان پیسے کمانے کی کوشش میں لگے، کسی ایک کاروبار کو کر رہا ہے اور اس کاروبار میں اسے کچھ نفع حاصل نہیں ہوا، تو اسے اختیار ہے کہ وہ اپنا کاروبار بدل دے۔ اس کاروبار میں کوشش اور محنت کر رہا تھا، اس میں بھی اسے کامیابی نہیں ملی، تو اسے اختیار ہے کہ وہ کوئی اور کاروبار کر لے۔ بنگلور میں وہ بڑی کوشش اور محنت کر رہا تھا، بنگلور میں کامیابی نہیں ملی، تو اسے اختیار ہے کہ وہ بنگلور چھوڑ کے کہیں اور جا کر محنت کرے پیسے کمانے کے لیے۔ اسی طرح ہمارے ملک کے کئی بستیوں میں جا کر وہ محنت کرتا رہا، مگر اسے کامیابی نہیں ملی، تو اسے اختیار ہے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے کہیں دنیا کے کسی کناروں میں جا کر بھی وہ محنت کرے، کوشش کرے اور وہ پیسے کما لے۔ مگر دوستو، بزرگوں، یہ بات اللہ کے یہاں سے طے شدہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف اور صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ دین کا ہے۔ دین پر چلے گا تو اللہ اسے کامیاب کریں گے، دین کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا تو وہ انسان دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائے گا۔ یعنی یہ بات پکی بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ آج تک اس دنیا میں کوئی بھی انسان دین کے بغیر کامیاب ہو کر نہیں ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے جن کے پاس بہت سارا مال تھا، مال بھی تھا، حکومت بھی تھی، طاقت بھی تھی، عہدے بھی تھے، سب کچھ تھا، زندگی میں دین نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اس دنیا میں بھی ناکام کیا اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی ناکام کرنے کا اعلان فرمایا۔ فرعون وقت کا بہت بڑا بادشاہ، یہاں تک روایتوں میں ہے کہ اس زمانے میں عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی، بہت لمبی لمبی عمریں۔ تو فرعون کو 300 سال تک فرعون کے سر میں درد بھی نہیں آیا۔ کتنے سال تک؟ 300 سال کا زمانہ فرعون پر ایسا گزرا کہ بڑی بیماریاں تو دور کی بات، پریشانیاں تو دور کی بات، مشکلات دور کی بات، دوستو بزرگوں، اس کے سر میں درد بھی نہیں آیا کہ ایسی مزے کی زندگی کہ حکومت بھی ہے، مال بھی ہے، طاقت بھی ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ ملا ہوا ہے، سب کچھ ملا ہوا ہے۔ مگر دوستو بزرگوں، زندگی کے اندر اللہ کا دین اس کے اندر نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، مگر اس کی زندگی اللہ کے دین سے خالی تھی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس فرعون کو ناکام کیا۔ اتنا ناکام ہوا کہ دوستو بزرگوں، علماء کرام فرماتے ہیں فرعون کو اس دنیا سے گئے ہوئے کم و بیش 4000 سال کا زمانہ گزر گیا ہے۔ کتنے سال؟ 4000 سال کا زمانہ اس دنیا پر سے گزر گیا ہے،
ایمان والے تو ایمان والے، غیر بھی اپنے بچے کا نام فرعون رکھنا پسند نہیں کرتے۔ کتنا ذلیل ہوا، حالانکہ بہت بڑا بادشاہ تھا، مال تھا، حکومت تھی، سب کچھ اس کے پاس تھا، مگر زندگی دین سے خالی تھی، تو اتنا ناکام ہوا، اتنا ذلیل ہوا کہ ایمان والے تو ایمان والے، غیر بھی اپنے بچے کا نام فرعون رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، حبشہ سے آئے ہوئے تھے، کالے کلوٹے تھے، نہ ان کے پاس مال تھا، نہ ان کے پاس کوئی عہدہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی طاقت تھی۔ دوستو بزرگوں، دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، صرف ایک چیز ان کی زندگی کے اندر تھی، وہ کیا تھا؟ اللہ کا دین تھا، اللہ کا دین تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، جو شروع زمانے میں مکے کے سردار تھے، بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، جس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، وہ سردار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کی اجازت مانگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کچھ کام میں لگا ہوا ہوں، آپ میرا انتظار کریں۔ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر رہے تھے، سارے کے سارے سردار، بڑے بڑے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک صاحب نے آ کر کہا کہ امیر المومنین، حضرت بلال آئے ہیں اور آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بلال کو اندر آنے کی اجازت دو۔ جیسے وہ اندر تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ اے میرے سردار، بتاؤ تمہارا کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کام بتایا، تو فوراً ان کے کام کو پورا کیا اور وہ واپس ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان سرداروں کو اپنے پاس بلایا، تو وہ سردار جو کافی دیر سے انتظار میں تھے، یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک زمانے کے غلام، کون؟ حضرت بلال، وہ انہی سرداروں کے غلام تھے۔ ہمارا غلام ہمارے بعد آیا، اب آنے پر اس کے ساتھ اکرام کا یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ہمارے سے پہلے اس کے آنے کی اجازت مل گئی، ہمارے سے پہلے اس کا کام کر دیا گیا۔ تو ان لوگوں نے، ان سرداروں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امیر المومنین، یہ کیا بات ہے کہ ایک غلام کے ساتھ تو یہ معاملہ، ہمارے ساتھ یہ معاملہ، کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری اس جگہ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو وہ بھی حضرت بلال کے ساتھ یہی معاملہ کرتے۔ پھر آگے فرمایا، اگر اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت بلال کے ساتھ یہی معاملہ کرتے، اور قیامت کے دن تم سب کے سب دیکھو گے کہ قیامت کے دن اللہ بھی حضرت بلال کے ساتھ یہی معاملہ کریں گے جو معاملہ میں نے کیا ہے۔ دوستو بزرگوں، دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں تھی، صرف کیا تھا؟ اللہ کا دین ان کی زندگی کے اندر موجود تھا۔ تو دین کی وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب فرمایا، اللہ نے انہیں آخرت میں بھی کامیاب فرمایا۔ تو دوستو بزرگوں، یہ بات اللہ کے یہاں سے طے شدہ ہے کہ میری آپ کی، بلکہ دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار وہ صرف اور صرف اللہ کے دین میں ہے۔ اللہ ہم سب کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مال والا ہے یا غریب ہے، یہ پڑھا لکھا ہے یا بے پڑھا ہے،
یہ بلڈنگ والا ہے یا جھوپڑی میں رہنے والا ہے، یہ شہر میں رہنے والا ہے یا خریے دیہات میں رہنے والا ہے، یہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، بلکہ دوستو بزرگوں، اللہ ہم سب کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر دین کو دیکھیں گے۔ اگر زندگی کے اندر دین ہوگا تو اللہ ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہماری زندگی دین کے بغیر گزر گئی تو یہ دنیا میں بھی انسان ناکامیاب ہوگا، اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں بھی وہ انسان ناکام ہو کر چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس دین پر چلنے کا، اس دین کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کا جو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو موقع دیا ہے، فرمایا وہ موقع موت سے پہلے کا ہے۔ جو کچھ ہم لوگوں کو عمل کرنا ہے، جو کچھ ہم لوگوں کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، وہ سب کا سب موت سے پہلے کرنا ہے۔ ایک مرتبہ موت آ گئی پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور دوستو بزرگوں، ان قریب ہے کہ ہم سب کو موت آئے گی، ہم سب کے سب مریں گے۔ اللہ نے ہم سب کو زندگی دے کر اس دنیا میں روانہ کیا ہے، ان قریب ہے کہ اللہ ہم سب کو موت دے کر اپنے پاس بلا لیں گے، موت دے کر ہم سب کو بلا لیں گے۔ کہنا بہت آسان ہے، باتوں میں ہم سب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بھئی مرنا تو ہے، جانا تو ہے، مگر دوستو بزرگوں، یہ جو حالات آئے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ جو حالات آئے ہیں، موت کا ایسا خوف کہ رشتہ داروں کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں، رشتہ داروں کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں۔ میت، باپ کی میت ہے، خود کے بچے اس کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رشتہ داروں کے یہاں جانے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مرنا تو ہے، ہم سب مریں گے، یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، مگر دوستو بزرگوں، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، سب احتیاط کے نام پر سب ڈر رہے ہیں کہ میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے موت آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احتیاط نہیں کرنا، احتیاط ضرور کریں گے، مگر دوستو بزرگوں، اگر ہم سب کے سب اپنے دلوں پر نگاہ ڈال کر دیکھیں تو یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آئے گی کہ ہم سب کے سب احتیاط کے نام پر اس کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہے کہ کہیں موت ہمیں نہ آ کر پکڑ لے۔ دوستو بزرگوں، موت سے ڈریں گے تب بھی موت آئے گی، موت سے نہیں ڈریں گے تب بھی موت آئے گی، موت کو یاد کریں گے تب بھی مریں گے، موت کو بھول کر زندگی گزاریں گے تب بھی مریں گے۔ یہ جتنے لوگ مرے ہیں، حال ہی میں جتنے لوگ مرے ہیں، دوستو بزرگوں، اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے، جتنے لوگ مرے ہیں وہ سب کے سب اپنے وقت پر مرے ہیں۔ ایک منٹ پہلے، ایک سیکنڈ پہلے کوئی مر کر نہیں ہے، سب کے مرنے کا وقت طے تھا اور اس وقت پر سب کے سب مرے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہماری موت کا وقت بھی لکھا جا چکا ہے، ہماری موت کا وقت بھی لکھا جا چکا ہے، نہیں معلوم کہ وہ وقت کب آئے گا، نہیں معلوم کہ وہ وقت کب آئے گا۔ اس وقت پر ہم سب کے سب مریں گے، کیا امیر، کیا مالدار،
لوگوں کو ایک نشہ تھا، ایک نشہ. کیا نشہ تھا؟ کہ نہیں، اگر مال ہوگا تو اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں کیا ہو جائے گا، اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں میرا علاج ہو جائے گا، میں بچ جاؤں گا. مالداروں کو ہاسپٹل کی سیڑھیوں پر مرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے. مالداروں کو کندھے دینے والے کوئی نہیں ملے. مالداروں کو غسول دینے والے کوئی نہیں ملے. مالداروں کو خبر کے اندر اتارنے والے کوئی نہیں ملے. دوستو بزرگوں، ایک وقت ہے، یہ سب کے ساتھ آنے والا ہے. ہم سب مریں گے، ہم سب مریں گے. دنیا بے وفا ہے. میری جان پر آئی تو میں باپ کے جنازے میں جانے کے لیے تیار نہیں. میری جان پر آئی تو ماں کی میت کو چھینے کے لیے کوئی تیار نہیں. میری جان پر آئی تو رشتہ داروں کے کو جنازے کو کندھا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. دوستو بزرگوں، یہ دنیا بے وفا ہے. جیسے ہمارا انتقال ہوگا، جیسے ہمارا انتقال ہوگا، لوگ تھوڑی دیر کے لیے رو کر، غسول دے کر، کفن پہنا کر، خبر کے حوالے کر کر دونوں ہاتھوں کو جھاڑ کر نکل کر چلے جائیں گے، نکل کر چلے جائیں گے. دوستو بزرگوں، مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا ہے. لوگ خبر کے حوالے کر دیں گے، خبر کے حوالے کر دیں گے، ٹنوں کی مٹی ڈال دیں گے. اب اس خبر میں نہ ہم کسی کو اپنے پاس بلا سکیں گے، نہ ہم کسی کو اپنا دکڑا سنا سکیں گے. اکیلے رہنا ہوگا. اور کب تک رہنا ہوگا؟ قیامت تک پڑے رہنا ہوگا. لوگ خبر میں اتار کر 40 قدم نہیں جاتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے فرشتے پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. یہاں تو بیٹھ کر یہ کہنا بہت آسان ہے، یہاں تو بیٹھ کر یہ کہنا بہت آسان ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میرا دین اسلام ہے. مگر دوستو بزرگوں، خبر میں یہ کہنا یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. حال ہی میں ہمارے ایک بزرگ کا انتقال ہوا، اللہ ان کی خبر کو نور سے منور فرمائے. حاجی نثار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑی بڑی باتوں کو بہت آسان کر کے سمجھانے کے لیے کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان 3 سوالوں کو ہندوستان میں کہنا تو آسان ہے، قبرستان میں کہنا مشکل ہے. ہندوستان میں کہنا آسان ہے کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. میرے نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. یہ یہاں کہنا آسان ہے، خبر میں کہنا یہ آسان نہیں ہے. کہ ہم نے اس خبر کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. یعنی اصل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بیان کرنا مقصود نہیں ہے. دوستو بزرگوں، ہمارے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہوا، ہم لوگ قبرستان گئے تو وہاں غسول دینے میں، خبر کھودنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، تو کافی وقت تک اس قبرستان میں گزارنے کا موقع ملا، وقت گزارنے کا موقع ملا. پتہ نہیں اس تھوڑی دیر میں کتنی میتیں آئی، کتنے جنازوں کو ہم لوگوں نے کندھا دیا. مگر غفلت کا پردہ ایسا پڑا ہوا ہے کہ لوگ میت کو غسول دینے کے انتظار میں ہیں، مگر اس قبرستان میں بیٹھ کر بھی لوگوں کو اپنی موت یاد نہیں آ رہی ہے. وہاں بیٹھ کر بھی لوگ دنیا کی باتیں، وہاں بیٹھ کر بھی لوگ ہنسی مذاق. کہ ایسی غفلت کہ کب آخر ہماری یہ دل کی آنکھیں کھلیں گی، کہ کب یہ احساس پیدا ہوگا کہ مجھے بھی مرنا ہے. اوپر سے شیطان نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہوا ہے.
شیطان نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہوا ہے، اور شیطان ہم سب کو یہ سمجھا رہا ہے، بچے کو جا کر کہہ رہا ہے کہ تو ابھی بچہ ہے، تو نہیں مرے گا، جوان سے جا کر یہ کہہ رہا ہے کہ تو جوان ہے، تو نہیں مرے گا، بوڑھے سے جا کر کہہ رہا ہے کہ تو ابھی ہٹا کٹا ہے، تو نہیں مرے گا۔ دوستو بزرگوں، قبرستان جا کر دیکھو تو چھوٹے بچے سے لے کر بڑے سب کی خبریں وہاں ملیں گی۔ اسی لیے عجیب روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، میت رکھی ہوئی ہوتی ہے، لوگ اطراف بیٹھ کر اس مرنے والے پر روتے ہیں، تو ملک الموت گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں۔ کیا اعلان کرتے ہیں؟ کہ اے لوگوں، اس مرنے والے پر مت رو، اس لیے کہ میں نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، جتنے مقدر کے دانے اس نے لکھوا کر لائے تھے وہ سارے دانوں کو اس نے کھا کر ختم کر لیا، جتنی سانسیں اس نے اپنے مقدر کی لکھوا کر لائی تھی وہ ساری سانسوں کو اس نے ختم کر لیا، تب میں اس آدمی کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ ارے نادانو، مت رو، مجھے تو اس گھر میں بار بار آنا ہے جب تک کہ میں تم میں سے ایک ایک کو نہ لے جاؤں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، اگر اس وقت کا یہ اعلان ملک الموت کا ان رونے والوں کو سنائی دے دے تو بجائے اس میت پر رونے کے اپنے حال پر رونا شروع کر دیں گے۔ جیسے اور چیزیں عام ہوتی ہیں، دوستو بزرگوں، یہ حالات آ کر موت بھی عام ہو گئی، موت بھی عام ہو گئی تو لوگوں کے دلوں سے موت کا خوف بھی نکل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ کہ مجھے موت کے ڈر نے مجھے موت کے قریب کر دیا، موت کے ڈر نے مجھے موت کے قریب کر دیا کہ مجھے مرنا ہے۔ دوستو بزرگوں، ایک جو موت کا جو عالم آیا ہے، ایک مجمع نے موت سے ڈرا ہے، ایسا نہیں کہ موت سے نہیں ڈرا ہے، ایک مجمع موت سے ڈرا ہے، ان کے ڈرنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے، بخار آئی تو ڈر کر رونے لگ گئے، زکام ہوا تو ڈر کر رونے لگ گئے۔ دوستو بزرگوں، یہ بھی ایک رونا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے جب موت آتی تھی تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے تھے۔ ان کے رونے میں اور ہمارے رونے میں فرق اتنا ہوا ہے کہ ہم موت کے ڈر سے رو رہے ہیں اور صحابہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہے تھے۔ ہم بھی رو رہے ہیں، وہ بھی رو رہے تھے، ہمارا رونا وہ مرنے کی وجہ سے، دنیا کے چھوٹنے کی وجہ سے ہم رو رہے تھے، اور صحابہ کا رونا وہ اللہ کے سامنے میں کیسے کھڑا ہو جاؤں، اس لیے کہ مجھے میرے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ مرتے ہی لے جا کر لوگ خبر کے حوالے کر دیں گے، خبر میں رہنا ہوگا اور قیامت تک پڑے رہنا ہوگا، اور پھر قیامت کے دن اللہ کھڑا کریں گے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ کہ یہ منظر گویا کہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، لوگ اپنے سروں سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے اپنی خبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا، اللہ ہم سب کو کھڑا کریں گے، ہم سب کھڑے ہوں گے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ہم سب کو کھڑا کریں گے اور برہانہ کھڑا کریں گے۔ جب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہم سب کے سب ننگے کھڑے ہوں گے؟ کہا کہ ہاں، تم سب کے سب ننگے کھڑے ہوں گے۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا اس وقت ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ تو کہا کہ عائشہ، تم شرم کی بات کہتی ہو، وہاں تو کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، سب کو اپنی پڑی ہوگی، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ پھر اللہ سب کو ایک میدان میں جمع کریں گے، سب کو ایک میدان میں جمع کریں گے۔ ایسا منظر ہوگا
کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض لوگ اپنے گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ کمروں تک، بعض لوگ اپنی گردن تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ایک بھاگم دوڑ ہوگی، ساری انسانیت پریشان ہوگی، یہاں تک کہ دوستو بزرگوں، یہاں تک کہ لوگ یہ بول اٹھیں گے کہ اللہ ہمارا حساب تو شروع کر دے، چاہے ہمارے حق میں جہنم کا فیصلہ ہی کیوں نہ کر دے، ہمارے حق میں جہنم کا فیصلہ ہی کیوں نہ ہو جائے، مگر حساب شروع کر کے اس قیامت کے دن سے، اس حشر کے میدان سے ہمیں چھٹی دے دے، نجات دے دے۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے اور نبیوں سے درخواست کریں گے کہ اللہ سے کہہ کر ہمارا حساب شروع کرواؤ۔ ہر ایک نبی جواب میں یوں کہے گا کہ نہیں، آج میں اللہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ مجھے میری پڑی ہے۔ لوگ جاتے جاستے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے کہہ کر ہمارا حساب شروع کروائیے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت انسانیت کا حساب شروع کروانے کے لیے اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ تو انسانیت کا حساب شروع کر دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سجدہ 7 دن اور 7 راتوں کا ہوگا، 7 دنوں تک اور 7 راتوں تک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر انسانیت کا حساب شروع کروانے کی اللہ سے درخواست کریں گے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں آخرت کے اعتبار سے وہ 7 دن اور 7 رات ہوں گے، دنیا کے اعتبار سے وہ 3.5 لاکھ سال کا وہ سجدہ ہوگا، اس لیے کہ آخرت کا وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا، 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ دوستو بزرگوں، ہم سب کے سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک لمبی زندگی آنے والی ہے، اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو دنیا میں روانہ کیا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہم کو زندگی گزارنے کے لیے بھیجا نہیں ہے، بلکہ علماء اکرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں کا ایک ایک عمل یا تو ہمارے کروڑوں سال کی آخرت کے بننے کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے، یا تو ہماری آخرت کے کروڑوں سال کے بگڑنے کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے۔ ہماری زبان کا ایک بول، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک بالش کا فاصلہ ہوگا، اور انسان اپنی زبان سے دنیا میں ایک بول ایسا نکالے گا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جنت سے اتنا دور کر دیں گے جتنا کہ یمن سے مدینے کا فاصلہ ہے۔ گویا کہ ہماری زبان کا ایک بول ہماری آخرت کے کروڑوں سال کی زندگی کے بننے کا یا تو ہمارے کروڑوں سال کی زندگی کے اجڑنے کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنی آخرت کو